جتنے بھی لوگ دین سے دور ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، گناہ کر رہے ہیں، نیکی سے دور ہے، ان لوگوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ شرک اور بدعت میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، جتنے بھی لوگ رسم و رواجوں میں پڑے، ہر قسم کے برائیوں سے بچنے کے لیے کم از کم یہ اذان کے کلمات کو سمجھ لیں تو بس اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے یہ۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے سمجھنے کی، انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اذان میں سب سے پہلے جو ہم لوگ سنتے ہیں وہ کلمہ بڑا اہم ہے، وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر نماز میں بھی ہم وہی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ہم یہی بول رہے ہیں نا، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ اکبر۔ کم از کم یہ ایک کلمہ جو ہم کہتے بھی ہیں اور دن میں بار بار سنتے بھی ہیں، اگر اس کا مطلب، اس کا ترجمہ ہم لوگوں کو یاد ہو جائے اور ذہن میں رہ جائے، اور جب بھی یہ بات عربی زبان میں اللہ اکبر کہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، کم از کم ایک لفظ اگر یاد ہو جائے، سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا، کیسے بڑا۔ آج ہم لوگ کس کس کو بڑا سمجھ کے رکھے، حالانکہ ہم مسلمانوں کا کہنا یہ ہے، ماننا بھی ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑا۔ کس کس سے بڑا بھائی؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، چاند سورج سے بڑا، بالکل یہ پوری کائنات سے بڑا، سب سے بڑا۔ لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور نہیں کرتے، بڑی بڑی چیزوں کو لے کر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا۔ بھائی نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر غور کریں گے، جیسا کہ اللہ سب سے بڑا، سب سے پہلے اللہ مجھ سے بڑا، میرے بچوں سے بڑا، میرے ماں باپ سے بڑا، میری بیوی سے بڑا، میرے شوہر سے بڑا، میرے دکان سے بڑا، میرے کاروبار سے بڑا، میرے جاب سے بڑا، میری ذمہ داریوں سے بڑا، میرے نفس سے بڑا، میرے خواہشات سے بڑا، میری نیند سے بڑا، میرے بستر سے بڑا۔ اگر ہم لوگ اس طرح سوچنے لگ جائیں، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو پھر اب اس کی دکان چھوٹی لگنے لگتی ہے، اس کی نیند اس کو چھوٹی لگنے لگتی ہے، اس کی اولاد اس کو چھوٹے لگنے لگتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں، اس کا ٹی وی، اس کا گانا، اس کا کھیل، اس کا تماشا، اس کا ٹائم پاس، اس کے ہوٹل کے اڈے، اس کے دوست، یہ سب چھوٹے کب نظر آتے؟ جب وہ اللہ کو سب سے بڑا اس طرح سمجھیں گے تو۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب وہ سمجھے گا اور یاد رکھے گا، اور جب بھی یہ الفاظ سنے گا اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اب بڑے کے گھر کے آواز آئی، بڑے کے گھر سے آواز آئی، سب سے بڑے رب کے گھر سے مجھے آواز آئی، تو پھر مجھے وہاں پر پہنچنا ہے، مجھے اب ٹی وی، سیریل، ہوٹل، نکڑوں پہ، فنکشنوں میں سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا، یہ آپ لوگوں کو روزانہ یاد دلایا جا رہا، 5 وقت، وہ بھی کب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر آخر میں پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اذان میں کم از کم 4-6 مرتبہ آپ لوگوں کو بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ بڑا ہے، دیکھو اللہ بڑا ہے۔ ہم کیا سمجھے؟ ہاں بھائی اللہ بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے بولے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے بڑا نہیں سمجھے، اپنے خواہشات سے بڑا نہیں سمجھے۔ اس لیے خواہش بولتی ہے سو جاؤ تو سو جاتے ہیں، خواہش بولتی ہے کہ ہاں بس ٹائم پاس کرو تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سننے کے بعد ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے عمل میں حرکت نہیں آتی، ہم لوگ نماز اسی لیے چھوڑتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا، میرے نیند سے بڑا، تو پھر اس کی فجر کی نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ میرے بستر سے بڑا جو سمجھتا ہے تو وہ بستر میں کیسے لیٹا رہتا ہے جب اللہ اکبر کی آواز فجر میں ہوتی ہے؟ اس کے باوجود بھی سوچئے نا، ہم اس کے مقابلے میں، اور اگر اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی کیا ہے؟ اس کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ جس جگہ پر پیر رکھتا ہے اس کو کرسی بولتے ہیں، تو اس کی پیر رکھنے کی جگہ زمینوں آسمانوں کو گھیر کے ہے، تو وہ اللہ کتنا بڑا۔ اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں اگر ہم لوگ سوچیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں میں تم کو بتاؤں۔ صرف اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک
مخلوق فرشتہ کتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو عرش کو اٹھا کے رکھا اس کے کان سے لے کر اس کے گردن تک کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. اللہ اکبر. 700 سال سفر کرنے کے لیے کتنا لمبا چلنا پڑتا, اتنا لمبا صرف اس کے کان سے لے کے اس کے گردن تک کا حصہ ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق. کون؟ ایک فرشتہ عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور اللہ کا عرش 7 آسمان 7 زمینوں کو گھیرا ہوا ہے. اور وہ اللہ کتنا بڑا ہے, اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا. کبھی اللہ کی بڑائی کو ہم لوگ سوچے, کبھی غور کرے کتنا بڑا ہمارا اللہ. اللہ اکبر بولتے ہوئے کبھی یہ ذہن میں آیا؟ آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو زمین ہے, اس زمین کے مقابلے میں سورج جو نظر آ رہا ہے وہ 13 لاکھ درجے بڑا ہے. یعنی ایسی زمینوں کو 13 لاکھ زمینوں کو ایک جگہ جمع کر لو, ایک جگہ اکٹھی کر لو, کتنا بڑا بنتا ہے. اتنا بڑا صرف ایک سورج ہے. اور اس سورج سے کئی کروڑوں درجے بڑے بڑے اور بھی بڑے بڑے سورج اور بھی بڑے بڑے سٹارز ہے. ایک سے بڑھ کر ایک, ایک سے بڑھ کر ایک. ہزاروں نے کروڑوں نے آج تک سائنس گن نہیں سکی کہ وہ کتنے زیادہ ایسے سٹارز ہیں جو ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں آسمان میں. اور وہ سب ایک آسمان کے نیچے ہے. اور ایسے 7 آسمان ہے, ایسے 7 زمین ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا وہ رب کتنا بڑا ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن اس اللہ کو ہم کیا سمجھے؟ باتوں باتوں میں ہم کہہ دیتے نا, نہیں نہیں بھائی اللہ اتنا بڑا نہیں ہے. یعنی زبان سے تو نہیں بولتے, لیکن ہماری عمل ہماری حرکت یہ بتاتی ہے. جیسا کہ باتوں باتوں میں بولتے نا, اگر کسی کو کبھی کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی جادو, کوئی جنات کا اگر اثر ہو گیا, نہیں جی وہاں پر بڑے بابا ہے, چلو آپ کا علاج کر دیتے, بڑے درگاہ کے پاس جانا ہے, بڑے پیر صاحب ہیں, اللہ اکبر, بڑے عالم صاحب ہیں, بڑے عامل بابا ہیں. کون بڑا ہو گیا؟ اب اللہ کی بڑائی ختم کر دی ہے ہم لوگ. ان کو بڑا سمجھے, جادوگروں کو بڑا سمجھے. اللہ کے لیے غور کرنا, آج صرف یہ عامل باباؤں کو ہی نہیں بلکہ باتوں باتوں میں ہم تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر بیماری ہے, اگر پریشانی ہے تو یہ تو بابا بڑے ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ صرف جادوگر سے ڈرتے ہوئے کہ نہیں بھائی بہت بڑا جادوگر ہے, اس کے پاس گئے تو جادو ہو جاتا. جادوگر کو بڑا سمجھ لیا آج. بہت بڑا جادو ہو گیا بھائی تمہارے اوپر, بہت بڑا جن حاوی ہو گیا بھائی تمہارے اوپر, بہت بڑا اثر ہو گیا بھائی. کس سے بڑا؟ اللہ سے بڑا, اللہ کے کلام سے بڑا, اللہ کی طاقت سے بڑا. کس کو بڑا بول رہے؟ آج ذہنوں میں ایسا بٹھا دے رہے, ایسا پاگل بنا کے چھوڑ دے رہے, لوگوں کو اور زیادہ مریض کر دے رہے کہ بہت بڑا جادوگر جادو کرا, بہت بڑا جن اٹیک کرا, بہت بڑا جادو ہوا. ارے اس کے سامنے رب کی بڑائی تو بیان کر. تیرا رب کتنا بڑا ہے, اس کے مقابلے میں جادو کتنا چھوٹا ہو جاتا, اس کے مقابلے میں جادوگر کتنا چھوٹا ہو جاتا, اس کے مقابلے میں یہ عامل بابا کتنا چھوٹا ہو جاتا. رب کی بڑائی کو ختم کر کے ان لوگوں کی بڑائی کو زیادہ کر کے ہم لوگ بتا رہے, اس لیے ہم پریشان ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اس کے بعد بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے. کیسا بڑا, کتنا بڑا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہتھیلی میں زمین اور آسمانوں کو ایک ہاتھ میں لے گا, جیسے ایک بال چھوٹا بچہ ہاتھ میں لیتا, اس طرح اچھالتے ہوئے کہے گا این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے دنیا میں بڑے بننے والے؟ کہاں ہے دنیا میں اکڑ کے چلنے والے, تکبر کرنے والے؟ کون ہے آج بڑا بتاؤ؟ دنیا میں بڑے بڑے بنتے تھے نا, میں بڑا سمجھتے تھے نا, کون ہے آج بڑا بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کو اس طرح اچھالے گا ہاتھ میں لے کے, ایک ہتھیلی میں. تو وہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اللہ کی بڑائی ہمارے ذہن میں رہے. ہم لوگ ہمارے اعمال, ہمارے حرکتوں سے اتنا چھوٹا کر دیے, اللہ تعالیٰ کو اتنا چھوٹا کر دیے. زبان سے نہیں بولتے لیکن ہماری عمل بتاتی ہے کہ ہم اللہ کو بہت چھوٹا کر کے رکھ دیے, بہت چھوٹا سمجھ لیا. آج پوری قرآن کی باتیں سنتے, حدیث کی باتیں سنتے, تقریراں سنتے, بیانات سنتے, سب کچھ سننے کے بعد کیوں بھائی پھر ایسا حرکت کرے, کیوں بھائی شادی ایسا ہی کرے, کیوں بھائی یہ رسم کرے, کیوں بھائی یہ کھانا کھائے, کیوں بھائی یہ ناجائز مجلسوں میں گئے, کیوں بھائی شادی کی دعوت کرے. نہیں جی مول صاحب ہمارے بڑے نہیں مانتے نا. کہاں ہے پھر اللہ کی بڑائی ہے؟ ہمارے بڑے ناراض ہوتے نا, اس لیے ہم کو کرنا پڑا.
ہمارے دادی، ہمارے نانی، ہمارے فلاں، ہمارے تایا، ہمارے چاچا یہ ناراض ہوتے نا نیاز کا کھانا نہیں کھائے تو، ان کی شرکی دعوتوں میں نہیں گئے تو بڑائی کہاں گئی پھر؟ اللہ کو بڑا بولانا ابھی اللہ اکبر بول کے نماز میں بھی، ابھی سنانا اذان میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے بول کے جواب تو بھی دیا نا، اذان کا جواب دینا تھا تو بھی بولا اللہ تو سب سے بڑا. لیکن پھر ایسے معاملات آتے ہیں تو کبھی شادی میں نانی کو بڑا بنا دیا، دادی کو بڑا بنا دیا، اور نظر و نیاز میں تایا چاچا کو بڑا بنا دیا، اللہ کی بڑائی کو تو خود ختم کر دیا. کہاں چلی تیری بڑائی؟ اللہ کی بڑائی تیری زندگی میں کہاں چلی پھر؟ کہاں چلے گئی اللہ کی بڑائی؟ اللہ کی بڑائی ہمارے گھروں میں نہیں چلتی، اللہ کی بڑائی ہمارے شادیوں میں نہیں چلتی، اللہ کی بڑائی ہمارے کاروبار میں نہیں چلتی، اللہ کی بڑائی ہماری زندگی میں چلتی ہی نہیں. اللہ کی بڑائی ہم کیا بولے اللہ تو بڑا ہے، صرف مسجد میں بڑا ہے. ایسا لگتا ہے مسلمان اللہ کو مسجد میں باندھ کے رکھ دیا، اللہ تو بڑا ہے تو یہیں پر بڑا بس. بالکل ہماری حرکتیں ایسی ہیں. جیسا کہ آج مسلمانوں کو دیکھو، مرد حضرات اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی وہ نماز کے لیے جاتا ہے، جب بھی وہ مسجد میں جاتا ہے، پیر جہاں پر جوتے اتارتا ہے اس جگہ پر اپنے ٹخنوں سے اوپر کپڑا کر لیتا ہے، اپنے پینٹ اور پیجامے کو اوپر چڑھا لیتا ہے، ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہے. جہاں مسجد میں وہ چپل چھوڑتا ہے اور جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر نکلا فوراً وہیں سے اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا کر دیتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ تیری بڑائی مسجد میں چلتی، اس لیے مسجد میں آیا تو اوپر کروں گا، مسجد کے باہر آیا تو نیچے کر لوں گا. اب تیری بڑائی میری زندگی میں نہیں چلتی. مسجد میں گیا تو گانے نہیں سنتا، مسجد میں جا کے میوزک نہیں سنتا، مسجد میں جا کے فلم نہیں دیکھتا، مسجد میں جا کے چوری نہیں کرتا، مسجد میں جا کے زنا نہیں کرتا، مسجد میں جا کے سگریٹ نہیں پیتا، مسجد میں جا کے شراب نہیں پیتا، مسجد میں جا کے سودی لین دین نہیں کرتا. لیکن مسجد سے باہر نکلا تو یہ سب کر لیتا ہے. اس کا مطلب اللہ تو بڑا ہے، مسجد میں بڑا ہے، تجھے ہم مسجد میں باندھ کے رکھ دیے، تیری بڑائی مسجد میں چلے گی، باہر نہیں چلے گی. ہمارے گھروں میں نہیں چلے گی اللہ تیری بڑائی. تیری بڑائی صرف مسجد میں ہی. اللہ بول رہے نا ہم یہ سب کام جو مسجد میں ہم نہیں کرتے باہر کیوں کرتے جی؟ پھر مسجد میں تمہارے ڈش اینٹینے نہیں لگاتے، سیریلاں، ٹی ویاں، گانے، میوزک، ڈانس یہ سب مسجد میں نہیں سنتے نہیں دیکھتے، گھروں میں کیوں دیکھتے پھر؟ دوغلے ہیں نا. اللہ سے بولے نا اللہ تو بڑا ہے، جھوٹے ہیں نا اس بات میں. تیری بڑائی اللہ خالی مسجد میں چلے گی، گھر میں نہیں چلتی. بول رہے نا ہم، ہمارے عمل سے ثابت کر رہے نا ہم. کتنی مثالیں دو ایسی، کتنی مثالیں دو. اللہ بڑا ہے. جب تک ہم زبان سے بولنے کے بعد دل سے اقرار کر کے عمل کر کے ثابت نہیں کریں گے کہ اللہ تو ہی بڑا، تب تک ہم سچے نہیں ہو سکتے، تب تک ہم سچے نہیں ہو سکتے. اللہ کی بڑائی کو منوانا پڑے گا. اللہ تو بڑا ہے تو پھر اس کی بڑائی کو ثابت کر کے دکھانا ہوگا. ایک آدمی دیکھتے ہی ایسا نظر آنا کہ بھائی اس کی زندگی میں کوئی بڑا نہیں، اس کی زندگی میں صرف یہ اللہ کو بڑا مانتا ہے. یہ پیسے کے لالچ میں کبھی اپنی دین کو نہیں بیچتا، یہ کبھی نفسانی خواہشات میں اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑتا. یہ صرف کچھ لوگوں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے باتوں میں آ کے قرآن و سنت کے خلاف عمل نہیں کرتا. یہ ہمیشہ اللہ کو بڑا مانتا ہے. مسجد میں بھی اللہ کو بڑا مانتا، گھر میں بھی اللہ کو بڑا مانتا، کاروبار میں بھی اللہ کو بڑا مانتا. اس کو دیکھتے ہی نظر آنا کہ یہ اللہ کو بڑا ماننے والا ہے، یہ سچا مسلمان ہے. کاروبار میں گئے تو پورے جھوٹ، دھوکہ، اچھے اچھے دیندار سمجھنے والے لوگ، داڑیاں، ٹوپیاں، سب کچھ ہے، لیکن کاروبار کرے، زمینوں کی جو بھی لین دین کرتے ہیں، پراپرٹیوں کے معاملے آتے ہیں، کتنے دھوکے باز، کتنا جھوٹ بولنے والے، کتنا سود کھانے والے، کتنا بھی بولو بھائی ہاں 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 بس. ارے نہیں جی، یہ سب عمل کرنے کی باتیں ہیں کیا؟ یہ سب ہوتے سو چیزاں ہے کیا؟ اجتماع پورا سن لیتے، اجتماع ختم ہوتے بس انہیں ادھر چلے گئے، ہمارا ادھر کیا چلتا؟ ارے یہ سب ہونے والی باتیں تھوڑی ہے، خالی سننے کی باتیں ہیں نا. یہ صرف سن کے انسنی کر دینے والی باتیں ہیں، ایک کان سے سن کے ایک کان سے نکال دینے والی باتیں ہیں. تو پھر تم جھوٹے ہو گئے نا. تم خود بول رہے نا، ٹھیک ہے وہ مولوی صاحب جو بھی بولے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرے، لیکن تم خود اپنی زبان سے بولے نا اللہ تو بڑا، تو پھر اللہ کی بڑائی کہاں چلی تمہاری زندگی میں؟ تو اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. آج چاند پہ جانے والے کو تو بڑا سمجھے، لیکن چاند کو بنانے والے کو بڑا نہیں سمجھے ہم لوگ.
کوئی اگر کوئی کارنامہ کرتا ہے تو ارے بڑا آدمی بھائی کیسا کر دیا, لیکن وہ چیز جو پوری کائنات کو بنایا اس کو بڑا نہیں سمجھے. یاد رکھو, اور جو بڑا ہوتا ہے بڑے کی ہر بات مانی جاتی ہے. اگر تم اللہ کو بڑا سمجھتے یا کسی کو بھی بڑا سمجھتے, جس کو تم بڑا سمجھتے اس کی ہر بات مانتے, اور اسی طرح جس کو بڑا سمجھتے اس کی بات کا انکار کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. گھر میں اگر باپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بچہ باپ کی ہر بات مانتا, اور باپ کی بات کا انکار کرتے ہوئے اسے ڈر لگتا. اسی طرح اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو اللہ کی ہر بات مانتے پھر, اور اللہ کی بات کا انکار کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہم کو. لیکن کیا اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے؟ کیسے زندگیاں ہماری گزر رہی ہے, کتنے ایسے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سننے کے بعد بھی ارے نہیں جی بھائی چلو چھوڑو, ہونگا قرآن میں رہے تو ہے, ہونگا حدیث میں ٹھیک ہے تو ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہماری زندگی جیسا چل رہی ہے ویسا ہم چلاتے رہیں گے. اللہ کی بات کا انکار کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا, اللہ کا حکم نہ مانتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا, تو پھر اللہ کی بڑائی کہاں ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دنیا میں کسی کو اگر بڑا مان لیتے, اگر بڑے سے تعلقات رکھتے, تو ہمارا چال چلن بھی بدل جاتا. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی ایم ایل اے سے بڑا آدمی سمجھتے نا, ایم ایل اے ہے بھائی, نے ایم پی ہے بھائی, اس کے میرے اچھے تعلقات ہے بھائی, سمجھتا, اس کا اگر موبائل میں نمبر رکھتا, اگر وہ ایم ایل اے ایم پی سے اگر ہمیشہ بات کرتے ہوئے رہتا تو اس کی چال چلن الگ رہتی. نہیں, میرا تعلق بڑے سے ہے. تو تم اللہ سے تعلق رکھنے والے, تو پھر تمہارا کیسا رہنا چال چلن؟ تمہارا یہ دنیا کے گندی چیزوں کو دیکھ کر اس طرف اٹریکٹ ہونے والا وہ گندے گندے کام, جیسا کہ بولتے نا بھائی ہم لوگ, ہمیں مثال کے طور پر کچھ لوگ رہتے نا بھائی, دیکھو ایک مالدار آدمی, ایک سوسائٹی میں بڑا عزت دار آدمی, ایک بڑا کیا ہے کسی پوسٹ میں کسی ذمہ دار آدمی جو رہتا انہیں الگ رہتا, اور گلی میں جو چلر لوگ بولتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو آوارہ قسم کے لوگ, وہ سگریٹ پانا, وہ ہوٹلوں میں گندے باتاں کرتے ہوئے, شراباں پیتے ہوئے رہنے والے, ان کی حرکتیں کیسے رہتی؟ اور یہ جو بڑا آدمی ہے جو ایک سٹیٹس, ایک اچھا پوزیشن میں ہے, اس کا کیسا رہتی, اس کے کیسے رہتے حالات, اس کے کیسے رہتے حرکات؟ وہ آدمی جو بڑا ہے وہ کبھی آ کے یہ ہوٹلوں میں ان کے ساتھ نکڑوں میں بیٹھ کے وہ پوڑیاں کھاتے ہوئے سگریٹاں پیتے ہوئے نظر آتا نہیں بھائی, یہ تو چلر لوگ, غلیظ لوگ, گندے لوگ ہیں بھائی, یہ غلط کام کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے اچھی بولتے نا بھائی. تو پھر تمہارا بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, تو تمہاری حرکتیں کیسے ہونا؟ تم بھی یہ چلر لوگوں کی طرح ہوتے, تم بھی یہ گناہ کرتے ہوئے یہ گندے لوگ ہیں, یہ مشرکاں, یہ کافران جیسا ناچ رہے گا رہے, ان کے جیسا تم بھی بنتے. نہیں, تمہارا ایک پوزیشن ہے, تم اللہ کو ماننے والے, تمہارا تعلق اللہ سے ہے, تو تم ان کے جیسے گندے اور برے کام نہیں کرتے. یاد رکھو اس چیز کو. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے نا کہ تم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کو تم جب مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو پھر اللہ کا تمہارے ساتھ تعلق مضبوط رہے گا. آج ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا. ہم اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور اسی طرح مثال سے بھی اگر سمجھنا ہو, اگر کوئی وائر ہے, اگر وہ سوئچ سے لگا ہوا ہے, اس کے اندر کرنٹ ہے, تو ہم اس کو چھونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کرنٹ ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح اگر ہم لوگ اللہ سے مضبوط تعلق رکھیں گے تو پھر پوری دنیا بھی ہم سے ڈرتی تھی, لیکن آج ہم اللہ سے تعلق ہم خود ختم کر لیے, اس لیے ہم خود دنیا کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں. یاد رکھو, اب اللہ کی بڑائی ہماری زندگی میں کیسے چلے گی؟ کیسے چلے گی؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف دوستوں کا, رشتہ داروں کا, ماحول کا, نفس کا, کسی اور کا حکم چل رہا ہو, اس وقت اگر ہم اللہ کی بات ماننے والے بنیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے اس وقت کہ ہاں بھائی ہم اللہ کو حقیقت میں بڑے مانتے ہیں, اللہ کو ہم اب بڑا مانتے ہیں. دیکھیے ہم نماز میں بھی بول رہے نا اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا رہے. ہاتھ کب اٹھاتے ہیں؟ جیسا کہ ہم فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا آ گیا, کوئی غنڈا آ گیا, آ کے اگر بول دیا, پیچھے اگر گن رکھا, اس کے بعد بولا ہینڈز اپ, ہاتھ اٹھا دیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ہاتھ اٹھا دیے کا مطلب ہم اب کچھ بھی نہیں کریں گے, اب ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تم جیسا بولو گے ہم ویسا سنیں گے.
اب تم بیٹھو بولے تو بیٹھیں گے, جھکو بولے تو جھکیں گے, تم آگے چلو بولے تو چلیں گے. اب ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, اب ہماری مرضی نہیں چلے گی, ہمارا نفس ہماری خواہش نہیں چلے گی, ہم ہاتھ اٹھا دیے. اسی طرح نماز میں بھی ہم 5 وقت ہاتھ اٹھا رہے اللہ کے سامنے, اللہ ہاتھ اٹھانے لگا رہا, اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہے, مطلب میں ہاتھ اٹھا دیا, اللہ میری نفس, میری خواہش, میری مرضی اب کچھ بھی نہیں چلے گی, میری زندگی میں تو جو بولے گا وہی چلے گا. اللہ میں اب سچا مسلمان ہوں, میری مرضی کے مطابق اب زندگی میں نہیں گزارتا. اللہ یہ ہے اصل میں اللہ کا مطلب. نماز پڑھ رہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو سکھا رہا کہ تمہاری زندگی میں صرف اللہ کی مرضی چلنا ہوگا, تمہاری زندگی میں کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی. رشتہ دار, دوست, محلہ, معاشرہ, خاندان, بڑے جو بھی ہے سب ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو, ایسی زندگی ہم لوگ گزارنے والے بنے. پھر اسی طرح اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے, جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں جیسا کہ ابھی گنایا, اذان جب بھی ہوتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں رکھے. میں جو بھی کام میں ہوں, اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر میں سنا, جو بھی میرے ہاتھ میں ہے وہ مجھے چھوٹا لگنے لگ جائے. بس موبائل ہاتھ میں ہے, نہیں بھائی چلو چھوٹا ہے یہ, اذان کی آواز سنا میں, اب مجھے نماز پڑھنا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھا, نہیں بھائی تم سب چھوٹے ہیں, اللہ بڑا ہے, چلو مجھے وہاں پر جانا ہے. تو یہ ہماری فکر ہو, یہ ہماری کوشش ہو, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے, اللہ اکبر کا مطلب سمجھنے کے بعد اذان میں جو ہم لوگ سنتے ہیں ان میں سے ایک کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, کوئی سچا معبود نہیں. یہ ترجمہ ہے اس کا. میں گواہی دیتا ہوں, اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, کوئی سچا معبود نہیں. معبود تو بہت سارے ہیں اس دنیا میں, 3 کروڑ ہے, 300 کروڑ ہے, گنتی کا اگر کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مل جاتے ہیں. پوری دنیا میں بہت سارے معبود ہیں, لیکن ان معبودوں میں میں جس کو معبود مانتا ہوں وہ ہے میرا اللہ. اور میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, کوئی سچا معبود نہیں. اب یہاں پر رک کر میں آپ لوگوں کو ایک اہم چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ میں بار بار بولتا ہوں. وہ یہ ہے, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اس بات کو. ہم یہاں پر کلمات میں کیا پڑھے, اذان میں بھی ہم سن رہے اشہد اللہ الہ, لا الہ الا اللہ بولے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, وہی الفاظ ہے الہ کے. ہم بولے یہاں پر اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, لیکن اللہ قرآن میں بول رہا کچھ لوگ ایسے ہیں, کیا تم نے اس کو دیکھا جو اپنے نفس کو بھی معبود بنایا. اذان میں بولے ہم, اذان میں سنے بھی ہم کہ اللہ کوئی حقیقی معبود نہیں تیرے علاوہ, لیکن زندگی دیکھیں گے تو ہم اپنے نفس کو معبود بنا کے رکھے. معبود کئی ہیں, آج معبود کئی ہے, جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے. جیسا کہ کوئی پتھر کو بنا کے رکھا معبود, کوئی مورتی کو بنا کے رکھا معبود, کوئی پنجے کو بنایا. ابھی محرم کے مہینے میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو پنجوں کو, سواریوں کو, شیروں کو, تازیوں کو معبود بنا کے رکھ لیے. کوئی مردوں کو معبود بنا لیا, کوئی درگاہ کو معبود بنا لیا, کوئی پتھر کو معبود بنا لیا, کوئی جانور کو بنا لیا معبود. لیکن اکثر مسلمان ایسے ہیں جو اپنے خواہش کو بھی معبود بنا کے رکھ لیے, اپنے خواہشات کو معبود بنائیں. فجر کی اذان کا وقت ہے, فجر میں اذان ہو رہی ہے. اے مسلمانوں, تم جس کو سب سے بڑا سمجھے اور جس کو تم یہ بولے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو آؤ اس معبود کے گھر میں اس معبود کی عبادت کرنے کے لیے. اس وقت اگر کوئی فجر میں آرام کی نیند لے رہا ہو تو وہ اس کی حرکت سے, اس کے عمل سے یہ ثابت کر رہا, اللہ ایک طرف تو بول رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں, میں بولا تھا کہ کوئی معبود نہیں, لیکن اب میرے نفس کی بات میں مان رہا ہوں. میری نفس, میرا خواہش یہ بول رہا ہے کہ تو آرام سے سو جا. نرم بستر ہے, گرم چادر ہے, ٹھنڈی ہوا ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا, خواہش بول رہی ہے سو جا.
اللہ بول رہا ہے اٹھ نماز کے لیے آ، اس وقت اگر میں میرے نفس کی بات مان کے سو گیا تو میں میرے نفس کو معبود بنا لیا، اگر اللہ کی بات مان کے مسجد میں جا کے نماز پڑھا تو میں اللہ کی بات مان لیا، میں سچا مسلمان۔ آپ خود فیصلہ کر لینا فجر کے وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اچھے اچھے لوگ بھی فجر کے وقت، اچھے اچھے دیندار سمجھنے والے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو پھر تم اللہ کو معبود مان رہے یا آپ کے اپنے نفسانی خواہشات کو معبود مان رہے؟ آپ خود فیصلہ کر لینا۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آج بہت ساری جماعتیں، بہت ساری تنظیمیں، ہر جماعت، ہر تنظیم میں، ہر مسجد میں یہ آواز تو ہوتی ہے، لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کرتے، اس کو سمجھاتے نہیں جیسا سمجھانا ہے۔ اذان میں تو بولتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کی حرکتیں دیکھا جائے تو پھر وہی لوگ جا کے مردوں کے سامنے جھکتے ہیں، جا کے درگاہوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں کبھی ناریل معبود بن جاتا ہے، کبھی تعویذ معبود بن جاتا ہے، تو کبھی کوئی نیمبو، کبھی بھلاما معبود بن جاتا ہے۔ کس کس کو آپ معبود بنا کے رکھ لیے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یاد رکھو، سمجھانا، بولنا، ڈنکے کی چوٹ پر بولنا ہے، یہی اصل چیز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیے یمن جاتے وقت، اے معاذ تم جا رہے ہو وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، جا کے سب سے پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، یہ سب سے پہلے دعوت ہوگی۔ اگر اس بات کو مان لیے تو بولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر اس کے بعد بولنا 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اس کے بعد روزے، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے دعوت ہوگی لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا بولو، پہلے بولو نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں ہے حقیقی معبود۔ لا کا مطلب نہیں، کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں ہے بیماریوں کو شفا کرنے والا اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں ہے دلوں کو سکون دینے والا، کوئی نہیں ہے گھروں میں برکتوں کو دینے والا اللہ کے علاوہ۔ یہ لا پہلے بولو، اس کے بعد الا اللہ، اللہ کو مانو۔ یہ اصل میں ہم لوگوں کو پیغام دیا گیا تھا۔ اس کو چھوڑ کے آج ہم لوگ کیا کر رہے؟ نمازوں کی دعوت، نماز پڑھنے کی فضیلت، ذکر کرنے کی فضیلت، قرآن پڑھنے کی فضیلت، درود پڑھنے کی فضیلت، یہ فضیلتیں 1000 کر لو آپ، اگر جب تک یہ لا کا مطلب نہیں سمجھائے تو ان فضیلتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اکثر مسلمانوں کو آج ہم دیکھتے ہیں بڑے نمازی بیچارے ہاتھوں میں تسبیح لے کے گھوم رہے، صبح شام درود پڑھ رہے، صبح شام قرآن کی تلاوت کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن کبھی کوئی رشتہ دار نیاز کرا بولے تو جا کے وہاں بھی چھک کے آ رہے، وہاں بھی کھا کے آ رہے، بچے بیمار ہوئے بولے تو تعویذاں لٹکا لے رہے، گھروں میں نیمبواں لٹکا لے رہے، شرکی عقیدے سب پائے جاتے ہیں۔ کھل کے کوئی نہیں بولتا، آج کھل کے نہیں بولتا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو کیا کرو گے ان کو نمازیں پڑھا کے؟ کیا کرو گے ان کو درود پڑھا کے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب یہ پورے نیکیاں بھی کر لو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر لو تو پھر پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کے حساب سے پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر تم شرک کر لیے تو۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اس لیے سب سے پہلے آپ دعوت دیں گے توحید کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، اور جب ہر مسجد میں اذان دینے والا اور ہر مسجد میں اذان سننے والا یہ بات سمجھ لیا کہ نہیں ہے حقیقی معبود سوائے اللہ کے، معبود کون؟ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ درگاہوں کی عبادت کیسے کرے گا؟ پھر وہ ولیوں کے نام پر ان کے آگے کیسا سجدہ کرے گا؟ پھر وہ ان کے پیر کیسے پڑ سکتا ہے؟ ابھی ایک واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کیا ہے اس کا نام؟ دلہن شاہ، سہاگن شاہ، دلہن شاہ، پتہ نہیں ان کے عجیب عجیب پیروں کے نام آ رہے تھے۔ وہ ایسا موٹا بیٹھا ہوا ہے پیر، کوئی بڑے بڑے نرم گدیوں پہ، اس کے پورے کمرے میں پورے وہ فوٹو، وہ تصویریں، وہ گھوڑے، وہ پنجے، وہ ولیاں، وہ ہرے ہرے توغرے، وہ پورے لٹکے ہوئے ہیں، بس وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو زبان چیرے تو بھی شاید اس کو کلمہ نہیں پڑھنے آتا ہوں گا۔ لوگ جا رہے بڑے ادب سے اس کے پیراں چوم رہے، اس کے ہاتھوں کو چوم رہے، اس کو ہاتھوں میں پیسے دے رہے اور واپس پلٹ رہے۔
اور ان پیروں کا ایسا ادب کرتے، یہ لوگ ایسا ادب کرتے کہ پھر جیسا جاتے ویسا ہی پیچھے کو آ جاتے، وہ لوگ ان کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے، اتنا ادب. مردوں کی درگاہوں کی یہ پیروں کا ایسا ادب کرتے، ان کو پیٹ نہیں دکھانا. اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو بھی وہاں پر جانے والا کوئی پیچھے اس طرح مڑ کے نہیں آتا، اور اسلام میں وہ تعلیم بھی نہیں ہے. تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے گھر کی عبادت کرو، نہیں بولا اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے؟ ایک بڑی اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو، عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے گھر کی نہیں ہوگی. اللہ کے گھر میں ہم عبادت کر رہے تو وہ گھر کو ہم پیٹ دکھا کے واپس آ سکتے ہیں. یہاں پر پیروں کو پیٹ دکھا کے واپس نہیں آتے. ایسے ایسے ڈھونگی بابا دن بدن نکلتے ہیں، اور ان کے پیراں پڑنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کی عبادتیں کرنا، ان کو ولی سمجھنا، ان کو اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ سمجھنا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ سجدہ کرنے کی خواہش ظاہر کرے. اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں نہیں نہیں، سجدہ اگر جائز ہوتا کسی انسان کے لیے تو میں عورت کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں وہ بھی جائز نہیں ہے، تو تم میرے آگے بھی سجدہ نہیں کر سکتے. بلکہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اگر میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، کیا میرے خبر کے آگے تم سجدہ کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں نہیں، تمہارے خبر کے آگے تو سجدہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ جواب دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میری خبر کو سجدہ نہیں کر سکتے تو مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا، جائز ہی نہیں ہے. میرے خبر کو بھی سجدہ نہیں کرنا اور مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا. ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ میری خبر کو بت نہ بنا جہاں لوگ عبادت کرے. بت مت بنا، بولے بت کا مطلب جہاں سجدے ہوتے، رکوع ہوتے، وہ جگہ کو بت بولتے. آج کس کس کے خبروں کو بت بنا لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرے میری خبر کو بت نہ بنا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی حفاظت کرا، وہاں آج شرک نہیں ہوتا. باقی کتنے جھوٹے پیر درگاہوں کے سامنے جا کے آج ان کو بت بنا کے وہاں پر عبادت کر رہے. تو سب سے پہلے میری ماں بہنوں دعوت اس چیز کی دو. آپ بھی کبھی کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئے، میرے بھائیوں آپ بھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، دوستی ہیں، کالج کے فرینڈس ہیں، فنکشنوں میں ملتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے آپ، کتنے بچوں کو نہیں دیکھتے آپ جن کے گلوں میں تعویذاں لٹکے ہوئے ہیں، جن کے پیروں میں گھنگروਆਂ لٹکے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں نیمبو ناریل وہ تغرے پتہ نہیں وہ کیا بولتے تختیاں لٹکی ہوئی ہیں، شرکی اعمال دکانوں میں یہ سب چیزیں چل رہی ہے. ان کو سب سے پہلے دعوت دو، سمجھا کے بولو. اس اذان کے ذریعے سے کم از کم بھائی ہم اذان میں سنتے ہیں، بھائی اذان کا ہم جواب دیتے ہیں، ہم بول رہے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، تیرے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے، بول رہے نا بھائی، لیکن جو بول رہے وہ خود عمل نہیں کر رہے نا بھائی. سمجھ رہے؟ تو بہرحال اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ جو ہم اذان میں سنتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں. اللہ کا رسول، اللہ کے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجا، کیوں نبی آئے؟ صرف بولنا نہیں ہے، زبان سے عمل کر کے بتانا ہے. میں گواہی دیتا ہوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اللہ کے رسول میرے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے رسول میرے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ ہے، نمونہ ہے میرے لیے نبی. وہ نبی میری نماز میں بھی میرے لیے نمونہ ہے، وہ نبی میرے لیے روزے میں بھی نمونہ ہے، حج میں بھی نمونہ ہے، عمرہ میں بھی نمونہ ہے، شادی میں بھی نمونہ ہے، رسم میں بھی نمونہ ہے، ولیمہ میں بھی نمونہ ہے، کھانا کھانے میں، لین دین میں، کپڑے پہننے میں، ہر چیز میں نمونہ ہے. تو اس نبی کو ہم نمونہ مان رہے ہیں؟ اگر مان رہے تو چند چیزوں میں نمونہ مان رہے، صرف نماز روزے کے حد تک، باقی زندگی میں اس نبی کو نمونہ ہم لوگ نہیں مان رہے. یاد رکھو اس میں بھی ہم جھوٹے بن رہے. اذان کا جواب دیتے ہوئے یہ ذہن میں خیال آئے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو رسول میرے لیے نمونہ ہے بس. اور رسول جو طریقہ دے اسے لینا ہے، جس چیز سے روکے اسے رکنا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ.
رسول جو طریقہ دیے اس کو لے لو, جس طریقے سے روکے اس طریقے سے رک جاؤ. کیا رسول محرم کے پنجوں کا طریقہ دیے؟ کیا رسول فاتحہ دینے کا طریقہ دیے؟ کیا رسول درگاہوں کے سامنے جھکنے کا طریقہ دیے؟ کیا رسول آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ دیے؟ کیا رسول گھر بھرانیوں کا طریقہ دیے؟ کیا رسول یہ تمام طریقے جو آج بدعتیں ہو رہی ہے شب معراج شب برات کے نام پہ, کیا یہ طریقہ رسول دیے سو ہے؟ کیا میت پہ قرآن پڑھ کے بخشنے کا طریقہ رسول دیے سو ہے؟ تو یہ کون دیے سو طریقہ ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول جو چیز دے اسے لے لو, رسول جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. تو ہم اگر قرآن کو ماننے والے ہیں تو جو طریقہ رسول کا نہیں ہوتا اس طریقے پہ ہم عمل نہیں کر سکتے, چاہے وہ برتھ ڈے ہو, چاہے وہ میرج ڈے ہو, چاہے وہ شادی کے طریقے ہو, چاہے وہ رسم کے طریقے ہو, ولیمہ کے طریقے, کون سا بھی طریقہ, چھلے کے طریقے, چھٹیوں کے طریقے, میتوں کے دسویں کے طریقے, 40واں کے طریقے, یہ رسول دیے سو طریقے تو نہیں ہوتے نا. تو رسول کا طریقہ کہاں گیا؟ پھر اس طریقے پہ میں عمل کروں گا, باقی نہیں. یہ ایک جملہ جو اذان میں ہم سنتے ہیں اس ایک جملے کو سمجھیں گے نا, یہ پوری بدعتیں ختم ہو سکتی ہے, یہ پورے رسم و رواج ختم ہو سکتے ہیں, یہ سب غلط کام ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتے ہیں. صرف سمجھانے والے کی ضرورت ہے اور سمجھنے والے کی ضرورت ہے. سمجھانے والے سمجھاتے نہیں, اور کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو وہ رسول میرے لیے نمونہ ہے, اور وہ رسول جو دیے وہ میں لوں گا. وہ رسول جس چیز سے منع کرے اس چیز سے میں رک جاؤں گا. اگر نہیں رکا تو اس کا نقصان قرآن سورہ محمد آیت نمبر 33 بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو, اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. مطلب اگر میں رسول کا طریقہ نہیں لیا, میرے دادی کا, امی کا, بڑوں کا, پیر صاحب کا, عامل بابا کا, جماعتوں کا, اگر میں طریقہ لیا تو میرا عمل غارت ہو جائے گا, میرا عمل برباد ہو جائے گا, میرا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جو رسول کا طریقہ نہیں ہے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. چلیے, اشہد ان محمد الرسول اللہ. اب جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی ہو, اور ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بھی بنے. اور پھر تیسرا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے والے بنے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم گواہی دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے, سب سے پہلے تو محبت کرنے والے, سب سے زیادہ محبت میرے نبی سے, میرے نبی کی سنتوں سے, میرے نبی کے طریقوں سے مجھے اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ وہ محبت میرے اولاد سے بھی, میرے ماں باپ سے بھی, میرے خواہشات سے بھی, میرے خاندان والے, میرے رشتہ دار, میرے ماحول سے بھی, سب سے بڑھ کر مجھے میرے نبی سے محبت ہو جائے. میرے نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو. میرے نبی کے طریقے کے خلاف جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے مجلسوں کو چھوڑ کے مجھے خوشی ہو. میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جو لوگ بدعتیں کر رہے ہیں, نئے نئے اعمال کر رہے ہیں, ان کے عمل سے ان کو روکنے کی میرے اندر تڑپ ہو. میرے نبی کی مشن کو میں پورا کرنے والے بنوں. بدعتوں کو کرنے والوں کو ان بدعتوں سے بچانے کی, روکنے کی میری پوری کوشش بھی ہو, اور ان کے ان اعمال کو دیکھتے ہوئے تکلیف بھی ہو. یہ نبی سے محبت کی نشانی. نبی سے محبت ہم لوگوں کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, بدعتوں کو ختم کرنے والا بنائے, نبی کے مشن کو پورا کرنے والا بنائے. تو یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا مطلب ہو گیا. اب اس کے بعد ہم لوگ سنتے ہیں حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ کہتا ہے, آؤ نماز کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت شروع ہو چکا, چلو آؤ نماز پڑھو. اس وقت اگر ہم کسی بھی کام میں ہیں تو اس کام کو چھوڑ کے, مرد ہے تو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے والے, عورتیں ہیں تو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے پہلے وضو بنا کے نماز پڑھنے والے بنے. یہ چھوڑ کے ہم لوگ, ہمارے عورتیں اگر حی علی الصلاۃ سن لیتی ہیں تو صرف سر پہ دوپٹہ اوڑھنے والے,
ٹی وی کا والیوم کم کرنے والے، لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کے بیٹھنے والے، بس اتنا ہی. اس کے بعد اذان ختم ہو گئی، سر پہ دوپٹہ بھی اتر گیا، ٹی وی کا والیوم بھی بڑھ گیا، پھر آرام سے لیٹ کے پھر جو کام کر رہے تھے، جو گپے کر رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، وہ باتوں میں پھر مشغول ہو گئے. تو پھر یہ اذان کا مطلب تو نہیں ہوا. اذان میں مؤذن یہ تو نہیں بولا آپ کو. یاد رکھو اذان میں جو ہم سنے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اب نماز پڑھنا ہے. مثال کے طور پر اگر کبھی دوست بلاتا ہے، فون کرتا ہے، کوئی سہیلی بلاتی ہے، کبھی کسی دعوت میں بلاتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کے بلانے کے بعد، ان کا انویٹیشن کارڈ آنے کے بعد ذہن میں جو خیال آتا ہے، بھائی وہاں سے بلاوا تو آ گیا لیکن نہیں گیا تو ناراض ہو جائیں گے، نہیں گئے تو ناراض ہو جائیں گے، یہ فکر ہوتی ہے. دعوت آئی آج نہیں گئے تو ناراض ہوتے ہوں گے، یہ ڈر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے گھر سے بھی آواز آئی حی علی الصلاۃ بول کر، نہیں گیا تو میرا رب بھی ناراض ہوتا. کبھی ڈر ہوا؟ اگر نہیں اٹھا، نماز نہیں پڑھا تو پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہوں گا. یہ خیال آیا کیا ہم کو؟ اللہ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے ہم کو. اللہ ناراض ہوتا یہ کوئی ڈر نہیں ہے ہم کو. اتنے بے فکر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں. ایک دوست کو، ایک سہیلی کو، ایک رشتہ دار کو جو مقام دیے، اتنا مقام بھی ہم اللہ کو نہیں دیے نا جی. انویٹیشن آیا، نہیں گیا دعوت میں تو دوست ناراض ہوتا. فون کرا، ہوٹل پہ بیٹھا، آ بول کے بلایا، نہیں گیا تو دوست میرا ناراض ہوتا. یہ ڈر ہے. لیکن اللہ بھی بلایا، نہیں گیا تو اللہ ناراض ہوتا. یہ ڈر نہیں ہے. تو پھر مقام ہم کس کو کتنا دیے سوال کر لینا. میرے دوست کو جو مقام دیا وہ میرے رب کو میں نہیں دیا. یاد رکھو کہاں ہے ہمارے زندگیوں میں اس رب کی عظمت، اس اللہ کے بارے میں کتنا ڈر ہے ہماری زندگیوں میں. کیا مقام دیا اس اللہ کو؟ ہم اپنے آپ سے سوال کر لینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کرے. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکتی، برے چیزوں سے روکتی، گندے کاموں سے روکتی، گندے حرکتوں سے روکتی ہے. لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر میں گندے کاموں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے نہیں رکا، اس کا مطلب پھر میری نماز نہیں ہوئی. وہ نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ نمازی برائیوں سے بھی رکتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی والے کاموں سے بھی رکتا ہے. یاد رکھو اس لیے جتنے بھی لوگ آج ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ داڑیاں، ٹوپیاں سب کچھ رکھتے ہوئے پھر بھی اپنی بچیوں کی شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے نظر آتے، بے حیا نظر آتے، اپنے بچیوں کو بے پردہ گھماتے ہوئے نظر آتے، اپنی عورتوں کو بے حیائی کے ساتھ فنکشنوں میں گھماتے ہوئے نظر آتے نا. یہ بے حیا، یہ بے شرم، خود تو داڑھی اور ٹوپی رکھا، نماز بھی پڑھتا 5 ٹائم، لیکن اس کے عورتوں کو ناچتے گاتے بے پردہ گھومتے ہوئے دیکھتا، خاموش رہتا. اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی. پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو اور برائیاں بھی کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. نمازی برائیوں سے رکتا، نمازی بے شرمی اور بے حیائی والے کاموں سے رک جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 45 نکال کر دیکھیں گے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے. مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اللہ کی مدد آئے گی لیکن نماز کے ساتھ آئے گی. نماز چھوڑ کے اللہ میری مدد کر بولے تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا. یاد رکھو. تو آج نماز چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں بہت 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 بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر. مطلب کیا ہے؟ ایمان والے. کون ایمان والے؟ تم سب ایمان والے، ہم سب ایمان والے. جو کلمہ پڑھا وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے. مسلمانوں کو اللہ بول رہا ہے کیا؟ اے مسلمانوں، تم سب جہنم کی آگ سے بچو. ہاں، اللہ میں تو کلمہ پڑھا نا، میں جہنم میں جاتا کیا؟ کلمہ پڑھ لیے تو سیدھا جنتی ہے. سمجھنے والوں یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر. خالی کلمہ پڑھتے ہی جنت میں نہیں جاتے.
اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کلمہ پڑھنے والوں. کیسے؟ نماز چھوڑیں گے جنت میں نہیں جا سکتے. فویل للمصلین ارایت الذی میں اللہ تعالیٰ بولا سورہ ماؤن میں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے. جمعہ کو پڑھ لیے ہو گیا، عید کو عید پڑھ لیے ہو گیا، مرضی میں آئے جب پڑھ لیے ہو گیا، ٹائم پاس کچھ بھی کام نہیں ہے تو پڑھ لیے، اچھا موڈ رہے تو پڑھ لیے. دن میں 4 پڑھے، 1 چھوڑے، 2 پڑھے، 3 چھوڑے، ایسے سب نمازی جہنم میں جائیں گے بول رہا اللہ تعالیٰ. سب جہنم میں جائیں گے. جہنم سے بچے گا صرف وہی جو دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا. 5 ٹائم کی نماز چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا یہ غفلت ہے. غفلت یاد رکھو. کوئی ہمارے صحابی کبھی نماز چھوڑ کے نہیں نظر آئے. کوئی صحابی اپنی زندگی میں ہمارے جیسے بہانے بناتے ہوئے کہ آج ہمارے کو پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، فجر میں ہم نہیں جاگ سکتے، باقی نمازیں پڑھ لیں گے، اس طرح کوئی صحابی کی زندگی ہم کو نہیں نظر آتی. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں یاد رکھو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے. جو بھی نماز چھوڑے گا ایک نماز کے بدلے جب تک جہنم میں نہیں جلیں گے جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھو ایک بھی نماز چھوٹی. قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے. قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز ہی کا تو ہوگا. اور نماز کے تعلق سے تو علماء کے فتوے، اگر سعودی علماء کمیٹی جو ہے فتاوی لجنہ دائمہ کمیٹی ہے، ان کے ہمیشہ فتاوے، ان کے کوشچن کے آنسرز ہم لوگوں کو بہت سارے مل جاتے ہیں. اگر آپ آن لائن گوگل بھی سرچ کریں گے نا، ایسے فتاوے موجود ہے کہ اگر تم فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے ہو، بھلے تم باقی 4 نمازیں پڑھ لیتے ہو، بلکہ فجر کی نماز بھی اگر ٹائم پہ نہیں پڑھتے، صبح 7-8 بجے پڑھتے ہیں، باقی پوری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تب بھی تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ فتاوے موجود ہیں. بلکہ جو لوگ پیروں کو مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں نا، ان کی بھی اگر وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی بھی اگر فتاوے، ان کی بھی اگر کتابیں نکال کر دیکھیں گے نا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو بے نمازی ہے اگر وہ مر گیا، بے نمازی ہے اگر وہ مر گیا تو اس کو مسلمان جنازے کی نماز نہ پڑھائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرے. بے نمازی کا نمازی عورت سے نکاح نہیں ہوتا، اور نمازی شوہر کا بے نمازی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. شادی کے بعد بھی اگر ایک بے نمازی ہے ایک نمازی ہے تو دونوں کا نکاح باقی نہیں رہتا. انہیں کافر ہے جو نماز چھوڑ دیا، کسی حال میں مسلمان نہیں ہو سکتا. جو نماز نہیں پڑھتا اور جو نماز پڑھتی ہے وہ دونوں میاں بیوی بن کے رہ نہیں سکتے. ان کا نکاح کب کی ختم ہو چکا ہوتا. آپ نماز کو معمولی سمجھ لیے، آپ نماز کو بس ٹائم پاس کی چیز سمجھ لیے، پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا سمجھ لیے. نہیں، نماز بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھو. تو بہرحال حی علی الصلاح، اس کے بعد حی علی الفلاح. مطلب کیا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف. کون سی کامیابی؟ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ. تو مسجد میں جانے سے کیا آپ کو پیسے ملیں گے؟ مسجد میں جانے سے کیا آپ کو وہاں پر ایک نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی 1000 روپے 2000 کی نوٹ مل جائے گی؟ وہاں پر نماز پڑھتے ہی کہ آپ کو وہاں پر بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گی، سونا چاندی کے زیورات ملیں گے؟ وہاں پر نماز پڑھو، ممبر سے ایک زیور پہن لے کے چلے جاؤ. کیا ایسا ہے؟ مطلب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم کامیابی کس کو سمجھے؟ زیورات مل گئے تو کامیابی، گاڑی مل گئے تو کامیابی، بنگلہ مل گیا تو کامیابی، جاب مل گیا تو کامیابی، خوب پیسے والا بن گیا تو کامیاب ہو گیا، سکسیس ہو گیا. میں جو سمجھتا نا سکسیس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا، تو پھر مسجد میں جانے کے بعد نہ بنگلہ ملا، نہ گاڑی ملی، نہ زیورات ملے، تو پھر کون سی کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا؟ اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی بلانا، اس کامیابی کو ہم سمجھے نہیں. ہم سمجھے یہ دنیا کی چیزیں یہ کامیابی ہے، یہ سکسیس ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ کیا سمجھایا؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہے. سکسیس کون ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا سکسیس وہ ہے قیامت کے دن تم سب اٹھو گے نا، تو قیامت کے دن جس کا یہ فیصلہ نکلے کہ تم جہنم کی آگ سے بچے، تم جنت میں چلے گئے، تو تم سکسیس ہو، باقی سب بیکار ہے۔ کامیابی جنت میں جانا یہ کامیابی ہے، جہنم سے بچنا یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں چند چیزوں کا مل جانا، چند خوشیوں کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اور کامیابی کا یہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، کیسے بتایا معلوم ہے؟ جو چیز مل جاتی ایک مرتبہ، مل کے پھر چلے جاتی، وہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ سکسیس نہیں ہوتی۔ مل کے چلے جانے والی چیز کامیابی نہیں۔ جیسا کہ اولاد ملی، تھوڑے دن کے بعد ہو سکتا ہے وہ مر جائے۔ ایک خوشی ملی تھی، خوشی ختم ہو گئی نا بھائی، وہ کامیابی ہے کیا؟ جاب ملا، تھوڑے دن کے بعد جاب ختم ہو سکتا ہے۔ مال ملا، تھوڑے دن کے بعد مال ختم ہو سکتا ہے۔ گھر ملا، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو سکتا ہے۔ زیورات ملے، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو سکتے ہیں۔ شوہر ملا، کچھ دنوں کے بعد طلاق یا نہیں تو مر گیا، ختم ہو سکتا ہے۔ بیوی ملی، ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی ملی آج ہے کل ختم ہو سکتی ہے۔ تو جو ایک مرتبہ خوشی ملے اور وہ ختم ہو جائے وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اے مسلمانوں، ایک مرتبہ ملنے کے بعد کبھی ختم نہ ہو وہ ہے اصل کامیابی۔ تو ایسی کامیابی تمہیں صرف جنت میں ملے گی۔ جو بھی خوشی ملے گی وہ پھر ختم ہونے والی نہیں۔ جو زیور، جو گھر، جو شوہر، جو بیوی، جو نعمت بھی ملے گی جنت میں تم کو، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ تو اس ہمیشہ کی خوشی کے لیے آؤ نا، حیا علی الفلاح، ہمیشہ کی خوشی کی طرف آؤ، ہمیشہ کی کامیابی کی طرف آؤ، ہمیشہ سکسیس ہونے کے لیے آؤ۔ جہنم کی آگ سے بچو، جنت میں چلے جاؤ، یہ ہے سکسیس۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا۔ یہ ہے اذان کا پیغام۔ اس اذان کے پیغام کو ہم لوگ نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج کتنے ایسے برائیوں میں مبتلا ہے، مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، شرک میں پڑے ہوئے ہے، اور اسی طرح کیا ہے بدعتوں میں پڑے ہوئے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو ان اذان کے کلمات میں جو سبق ملتا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی سب کو توفیق دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے، اور ہم سب کو حقیقی جو کامیابی ہے اللہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔